اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تھی رانی، اس کے 12 لڑکے تھے۔ راجا کو بہت ارمان تھا کہ ایک لڑکی بھی ہوتی، لیکن خدا کی مرضی ایسی کہ ہر مرتبہ رانی کے لڑکا ہی پیدا ہوتا۔ یہاں تک کہ لڑکے تو 12 ہو گئے اور لڑکی ایک بھی نہ ہوئی۔ اب راجا نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر اس بار لڑکی پیدا ہوئی تو میں ان سب لڑکوں کو مار ڈالوں گا تاکہ لڑکی ہی راج کرے اور ساری دولت اسی کو ملے۔ یہ سوچ کر راجا نے لڑکوں کے لیے 12 بڑے بڑے صندوق بنوائے تاکہ جیسے ہی لڑکی پیدا ہو ان لڑکوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں صندوق میں رکھ دے۔ ہر صندوق میں ایک ایک کفن بھی رکھ دیا۔ رانی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت روتی پیٹتی، دن بھر اسے روتے ہوئے گزرتا، کوئی چیز بھی اچھی نہ لگتی۔ آخر ایک دن چھوٹے لڑکے نے پوچھا کہ امی تم کیوں روتی ہو؟ بیچاری ماں بچے کے اس سوال پر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہ کہہ کر ٹالنا چاہا کہ کچھ نہیں، یوں ہی رو رہی ہوں، لیکن لڑکا نہ مانا۔ وہ بار بار ضد کر کے ماں سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ آخر تنگ آ کر ماں بچے کو اس کمرے میں لے گئی جہاں صندوق کفن کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ماں نے بچے کو صندوق و کفن دکھائے اور بتایا کہ یہ سب کچھ تم بھائیوں کے لیے ہے۔ راجا نے کہا ہے کہ جب کبھی کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو تم سارے بھائی مار ڈالے جاؤ گے اور تمہاری لاشیں صندوقوں میں بند رکھ دی جائیں گی۔ یہ سن کر لڑکے نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ تم رو نہیں، ہم اپنی مدد آپ کریں گے اور کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائیں گے۔ ماں نے اپنے لڑکے کو پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا تم اپنے سب بھائیوں کو لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور جو سب سے اونچا درخت ہو اس پر چڑھ جاؤ، وہاں سے شاہی محل کی برجیوں کو دیکھتے رہا کرو۔ اگر میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میں سب سے اونچے برج کے اوپر لال جھنڈا گڑوا دوں گی اور لڑکا ہوا تو سفید جھنڈا لگوا دوں گی۔ تم لال جھنڈا دیکھنا تو محل کی طرف ہرگز رخ نہ کرنا اور اگر سفید دیکھنا تو واپس آ جانا۔ دوسرے دن صبح کو ماں نے ہر ایک لڑکے کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا اور جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ لڑکوں نے جنگل میں پہنچ کر ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ ایک ایک دن ہر ایک لڑکا باری باری سے درخت کے سب سے اونچی شاخ پر چڑھتا اور شاہی محل کی طرف دیکھتا کہ سفید جھنڈا لہرایا یا لال۔ باقی دوسرے بھائی جنگل میں ادھر ادھر جاتے اور ہرن وغیرہ شکار کر کے لاتے، جس کا گوشت بھون کر رات کو سب بھائی کھاتے اور پھر اسی جھونپڑی میں سوئے رہتے۔ اسی طرح لڑکوں نے کئی برس جنگل میں گزارے۔ ایک دن چھوٹا بھائی درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کی چوٹی پر لال جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ موت کے دن قریب ہیں۔ رات کو جب سب بھائی اکٹھا ہوئے تو چھوٹے بھائی نے لال جھنڈے کی خبر سنائی۔ سب بھائیوں نے مل کر صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ محض ایک لڑکی کی وجہ سے ہرگز اپنی جانیں نہیں دیں گے۔ جو بھی لڑکی اس جنگل میں نظر آئے گی ہم اس کا خون بہا دیں گے اور ہم اپنے زندہ رہنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس عرصے میں تمام بھائی تیر چلانا سیکھ گئے تھے۔ جنگل کی صاف ستھری ہوا، محنت مشقت اور ہرن اور چڑیوں کے تازہ گوشت نے ان کو مضبوط اور بہادر بنا دیا تھا۔ وہ بڑے سے بڑے وحشی جانور سے بھی نہ ڈرتے تھے اور بڑی خوشی سے جنگل میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک رات کو کچھ پریاں سیر کرتی ہوئی اس جنگل کی طرف آ نکلی۔ انہیں یہاں لڑکوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ پریاں جھونپڑی کے سامنے اتری اور انہوں نے ان سے حال پوچھا۔ لڑکوں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح ان کا باپ ان کی جان کا دشمن ہے۔ پریوں کو لڑکوں پر ترس آیا اور انہوں نے راجکماروں کی سیر کے لیے ایک بڑا خوبصورت باغ بنایا اور رنگ برنگے خوبصورت پھول لگوا دیے۔ پریوں نے راجکماروں کے نام پر ایک گلاب کا پودا لگایا اور دعا دی کہ جب تک اس گلاب کے پھول تازہ رہیں گے راجکمار بھی خوش و خرم رہیں گے۔ صبح کو جب شہزادے سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے جھونپڑے کے سامنے یہ خوبصورت باغ دیکھا اور خوش ہو گئے۔ رانی کی جب لڑکی پیدا ہوئی تو راجا بہت خوش ہوا۔
اور اس سے اس کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ لڑکے پہلے سے ہی محل چھوڑ کر چلے گئے۔ لڑکی کی پرورش راجا نے بہت اچھی طرح شروع کی۔ ہوتے ہوتے وہ لڑکی بڑی ہو گئی، بڑی خوبصورت اور سمجھدار نکلی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ دل کی بڑی اچھی تھی۔ ایک دن لڑکی اپنے محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی کہ ایک جگہ اس نے 12 قمیضیں دیکھی۔ قمیضیں ہاتھ میں لے کر اپنی ماں کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور پوچھنے لگی کہ امی جان، یہ قمیضیں کس کی ہیں؟ ماں بیچاری اس سوال پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا بیٹی نہ پوچھو، لیکن لڑکی نہ مانی۔ ماں نے سارا قصہ سنا دیا۔ لڑکی باپ کے اس انوکھے فیصلے کو سمجھ نہ سکی اور اس نے ماں کو تسلی دی کہ تم رو نہیں، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے قمیض اپنے ساتھ لیے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کے بیچوں بیچ ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے۔ وہ جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کی کنڈی کھٹکائی، اس پر اندر سے ایک خوبصورت نوجوان تیر کمان لے کر نکلا اور چاہا کہ لڑکی کو مار ڈالے، لیکن لڑکی نے کہا ٹھہرو، میری جان لینے سے پہلے 2 باتیں کر لو۔ لڑکا تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ شہزادی میں یہاں کی راجا کی بیٹی ہوں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے 12 بھائی گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ میرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ جب میں پیدا ہوں گی تو وہ میرے بھائیوں کو قتل کر ڈالے گا۔ کل جب میں راج محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی تو مجھے اپنے بھائیوں کی قمیضیں دکھائی دی۔ اب میں اپنے بھائیوں کی تلاش میں نکلی ہوں۔ ایک بار انہیں دیکھ لینے دو، پھر چاہے تو مجھے مار ڈالو۔ بتاؤ اس جنگل میں تم نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ لڑکا آنکھوں میں آنسو بھر کر تمہارا چھوٹا بھائی میں ہوں، باقی 11 بھائی شکار کھیلنے گئے ہیں، وہ شام تک لوٹ کر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی لڑکی بھائی کے گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے اور بہت دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو چھوٹے بھائی نے اپنی بہن سے کہا دیکھو، ہم سب بھائیوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جس لڑکی کو بھی ہم پہلی مرتبہ دیکھیں گے اس کو مار ڈالیں گے، اس لیے تمہاری جان خطرے میں ہے۔ جب سب لوٹ کر یہاں آئیں گے اور تم کو دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے۔ بہن کوئی حرج نہیں، اگر میرے بھائی مجھ کو مار کر خوش ہونا چاہتے ہیں تو میں اپنی جان خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی نہیں نہیں، ہم اپنی بہن کی جان لے کر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تم ایک کام کرو، وہ جو املی کا بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے اس کی کھو میں چھپ جاؤ، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح بچا لوں گا۔ یہ سن کر چھوٹی بہن درخت کی کھو میں جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد سب بھائی واپس آ گئے اور شکار کا گوشت بھوننے لگے۔ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو باقی سب بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ کہو دن کیسا گزرا؟ چھوٹا بھائی بولا بڑے مزے میں، آج دن بھر بہت خوش رہا اور اب ہمیشہ ایسے ہی خوش رہوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا بتاؤ ایسی کیا دولت ہاتھ آ گئی؟ چھوٹا بھائی نہیں بتاؤں گا، شاید تم لوگ چھین لو۔ پہلے تو سب بھائی چھوٹے بھائی کی اس بات کو مذاق سمجھتے رہے، لیکن جب چھوٹا بھائی سچ مچ خوش نظر آنے لگا تو بڑے بھائیوں نے اور کرید کر پوچھا کہ آخر اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا ایک شرط پر بتاؤں گا، آپ سب وعدہ کریں کہ اگر کوئی لڑکی دکھائی دے تو اس کی جان نہ لوگے۔ سب بھائیوں نے قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ ہم ہرگز نہ ماریں گے۔ اب چھوٹا بھائی دوڑ کر گیا اور درخت کی کھو سے بہن کا ہاتھ پکڑ کر نکال لایا اور سب بھائیوں کو بتایا کہ یہ ہماری بہن ہے اور ہم سے ملنے آئی ہے۔ تم بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ایک ساتھ جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دن کو سب بھائی شکار کو جاتے اور چھوٹی بہن جھونپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور اپنے بھائیوں کی ہر طرح کا آرام پہنچاتی۔ ایک دن سب بھائی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹی بہن اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس خوبصورت باغ میں پہنچی جس کو پریوں نے بنوایا تھا۔ گلاب کے تر و تازہ پودے کھڑے تھے اور ان میں بڑے بڑے پھول لٹک رہے تھے۔
چھوٹی بہن نے اپنے دل میں سوچا کہ ہر ایک بھائی کو ایک ایک پھول لے جا کر دے، اس لیے وہ گلاب کے پودوں کے پاس گئی اور 12 پھول توڑے۔ جوں ہی اس نے پھول توڑے، 12 بھائی کوا بن کر اڑ گئے اور وہ باغ میں نظروں سے غائب ہو گئے۔ لڑکی حیران و پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک گھنے جنگل کے اندر کھڑی ہے اور 12 کوے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مارے ڈر کے کانپ گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پری اس کے سرہانے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شہزادی، یہ تو نے کیا کیا؟ جو پھول تو نے توڑے ہیں وہ تیرے بھائی تھے۔ پھولوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی وہ کوے بن کر اڑ گئے اور اب ادھر سے ادھر اڑتے پھریں گے۔ شہزادی، میری اچھی پری، بتاؤ کیا اب میرے بھائی مجھ کو نہیں مل سکتے؟ اگر نہیں مل سکتے تو مجھ کو بھی کوا بنا دو، میں بھی ان کے ساتھ اڑوں گی۔ پری، صرف ایک صورت یہ ہے کہ وہ تم 7 برس تک گونگی بن جاؤ۔ اس درمیان میں نہ ہنسنا نہ بولنا۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم ہنسو یا بولو گی تو تمہارے بھائی تم کو کبھی نہ ملیں گے۔ جب 7 برس پورے ہو جائیں تو تم یہیں آنا، وہی باغ اور وہی گلاب کے پودے ملیں گے اور تمہارے بھائی تمہارے پاس ہوں گے۔ یہ کہہ کر پری ہوا میں غائب ہو گئی اور شہزادی گھاس پر خاموشی پڑی رہی۔ ایک شہزادہ جو جنگل ہی میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا، شکار کھیلتے کھیلتے ادھر آ پہنچا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت شہزادی گھاس پر لیٹی ہوئی ہے۔ شہزادہ قریب آیا اور شہزادی سے کہنے لگا، تم ہمارے گھر چلو گی، ہم تم کو اپنی رانی بنائیں گے۔ شہزادی نے کچھ جواب نہ دیا، صرف سر ہلایا، اپنی رضامندی ظاہر کی۔ شہزادہ یہ سمجھا کہ شاید شہزادی شرما رہی ہے، اس لیے بغیر کچھ زیادہ بات چیت کیے شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنے لیے ایک بڑی خوبصورت رانی لایا ہوں۔ شہزادے کی ماں بھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، واقعی بڑی خوبصورت رانی ہے۔ دوسرے دن شادی کا سامان کیا گیا اور شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی اور دونوں ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شہزادی شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے، لیکن جب چپ رہتے کافی دن گزر گئے تو لوگوں نے شہزادی کو گونگی سمجھ لیا۔ ایک دن شہزادے کی ماں کہنے لگی کہ یہ تم کس گونگی عورت کو اٹھا لائے ہو؟ یہ بڑی منحوس ہے۔ اگر صرف گونگی ہوتی تو نہ بولتی لیکن کبھی ہنستی تو، لیکن یہ تو کہیں کی بھیک مانگنے والی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے نحوست چھائی ہوئی ہے۔ شہزادے کی ماں اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتی۔ برسوں کے دن گزر گئے اور شہزادہ روز اسی قسم کی باتیں سنتا رہتا۔ آخر ایک دن عاجز ہو کر اس نے طے کیا کہ اس لائی ہوئی شہزادی کو قتل کر دے گا۔ اس نے قتل کا حکم دے دیا اور جلاد ننگی تلواریں سامنے لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب جلاد اپنی تلوار شہزادی کی گردن پر مارنے والا ہی تھا کہ اس وقت 7 برس کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ شہزادی اس سارے تماشے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ راجا ٹھہریے اور میرے قتل کی وجہ تو مجھ کو بتلا دیجیے۔ مجھ بے گناہ کا خون آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آواز سنتے ہی جلاد کی تلوار فوراً رک گئی اور شہزادہ مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ اس نے رانی کو گلے لگا کر کہا، آخر اتنے دنوں تک تم چپ کیوں تھی؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ رانی نے اپنے بھائیوں کا سارا قصہ سنایا اور شہزادے سے کہا کہ میرے ساتھ اسی جنگل میں چلیے جہاں سے آپ مجھے لے کر آئے ہیں۔ شہزادہ اور رانی جنگل میں گئے۔ وہی جھونپڑا تھا، وہی باغ اور وہی گلاب کے 12 پودے جن میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ 12 بھائی باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ رانی نے اپنی کہانی اپنے بھائیوں کو سنائی اور بتلایا کہ اس شہزادے سے شادی کر لی ہے۔ رانی اپنے بھائیوں کے ساتھ شہزادے کو لے کر اپنے باپ کے گھر گئی۔ باپ مر چکا تھا۔ سب بھائیوں نے کہا کہ چونکہ چھوٹے بھائی نے بہن کا پتہ لگایا ہے اس لیے چھوٹا بھائی بادشاہ بنایا جائے۔ چنانچہ سب کی مرضی سے چھوٹا بھائی بادشاہ بنایا اور چھوٹی بہن
شہزادے کے ساتھ پھر واپس چلی آئی۔